ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنين مناع للخير معتد عظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور کسی ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑی بڑی قسمیں کھانے والا، بہت قسمیں کھانے والا، بڑا ذلیل، سامنے سامنے طعنے دینے والا، اور چغلی کے ساتھ باتیں ادھر ادھر پھیرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بہت زیادہ گنہگار۔ ہماز ایسے اشخاص ہیں جن کے بارے میں رب کریم نے قرآن پاک فرقان حمید میں یہ بھی فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ایسے لوگوں پر جو لوگوں کی عیب جوئیاں کرتے رہتے ہیں، جو لوگوں کے عیب ٹٹولنے میں ہی رہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء المعراج پر تشریف لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بعض عورتوں کی پستانوں کے ساتھ مرد لٹکے ہوئے ہیں پیشانیوں سے، اور حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے عیب نکالتے، ایک دوسرے کے سامنے طعنہ زنی کرتے، کسی کو ذلیل کرنے میں خوش ہوتے، باچھیں پھاڑ پھاڑ کر ہنستے کسی کی طعنہ زنی کر کے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چغل خوری کی نہایت مذمت فرمائی اور فرمایا کہ چغل خور کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے بہترین بندے تو وہ ہیں جنہیں دیکھ کے رب العزت کی یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے ادھر ادھر چغلی کھانے والے، دوستوں میں احباب میں جدائیاں ڈلوانے والے، ایسے لوگ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خوری کرنے والے، کسی کے منہ پر جو چغل خوری کرتا ہے، جو کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، چاہے اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے یا اس کے سامنے کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ کوئی ایسی بہتان زنی کرے کہ ایسے بندوں کا اس نے معاشرت میں بگاڑ پیدا ہو، کسی کا جینا محال کر دے، تو رب کریم ایسے بندوں کو محشر کے روز کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں غیبت سے، عیب جوئی سے، ٹو لگانے سے، بہتان زنی سے بچا کے رکھے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں جو بظاہر ہمیں گوسپس لگتے ہیں، جو بظاہر ہم بڑے انجوائے کرتے ہیں کسی کو ہرٹ کر کے، چار اکٹھے بیٹھ جاتی ہیں ایک کو اکیلا سمجھ کے اس کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو آپ اکیلا سمجھ رہے ہیں اس کا دوسرا ساتھی اللہ رب العزت ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ تو خدا را اپنی نیکیوں کے اعمال کو ضائع نہ کریں ٹو لگانے میں، غیبت لگانے میں، چغل خوری میں، اور خام خواہ کسی کی عزت کو ذلیل کرنے میں، رسوا کرنے میں، کسی کو پریشان کرنے میں پیش نہ ہوں۔ آپ کی نمازیں، آپ کی تسبیحات، آپ کے حج، آپ کے عمرہ سب ضائع ہو جاتے ہیں، جب تک کہ
آپ اللہ کے کسی بندے کو خام خواہ تنگ کرنا نہیں چھوڑتے۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم۔